بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحقیق مسائل کا شرعی اسلوب اور عصری تحقیقی منہاج یا عصری تحقیقی انداز، اس میں ہم دو کلپ اپنے دو پہلو بیان کر چکے۔ ایک قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں تحقیق کا شرعی اسلوب اور ایک تعلیمات نبوی کی روشنی میں۔ اب ہم آتے ہیں تحقیق مسائل میں خلفائے راشدین کا اسلوب کیا تھا۔ خلفائے راشدین نے بھی تمام شرعی مسائل کے حل کے لیے اسی اصول کو معمول بنایا، اسی طریقہ کار کو اپنایا جو پہلے دو کلپ میں ہم بیان کر چکے۔ سب سے پہلے قرآن، پھر سنت، اور پھر اس کے بعد مومنین کی اجتماعی رائے۔ کتب میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہم اجمعین سے براہ راست بالکل صراحت کے ساتھ یہ چیزیں ثابت ہیں۔ یہ حدیث پاک جو ہے علم الاصول الفقہ میں عبد الوہاب خلاف بیان کرتے ہیں، ان میمون بن مہران قال قال ابو بکر اذا ورد علیہ الخصومہ نظر فی کتاب اللہ فإن واجد فیہ ما یقضی بینہم قضا بہ وإن لم یکن فی کتاب اللہ۔ حضرت میمون بن مہران کہتے ہیں کہ روایت کیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جب کوئی جھگڑا آتا، مخاصمہ آتا، تو کتاب اللہ پر اس کا حل دیکھتے، کتاب اللہ سے تلاش کرتے۔ فإن وجد فیہ، اگر اس میں پا لیتے تو اس کے مطابق فریقین میں فیصلہ کر دیتے۔ پھر اس کے بعد فإن لم یکن فی کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں نہ پاتے تو پھر کیا کرتے؟ کتاب اللہ میں اگر نہ پاتے تو پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو دیکھتے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا ہو، اگر رسول اللہ کی سنت میں اس کو پاتے تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے۔ اگر وہاں سے بھی نہ پاتے تو پھر لوگوں میں سے اکابر اور فاضل لوگوں کا، بڑے لوگوں کا، اہل دانش لوگوں کے افراد کو جمع کرتے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عمر، حضرت علی تینوں کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ ان کو جمع کرتے، ان کی رائے کسی معاملے میں متفق ہوتی تو اس متفقہ رائے یعنی اجماع جس کو کہہ رہا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے، اور اگر ان کی رائے متفق نہ ہوتی، متفق کی تو فیصلہ کر دیتے، اگر حضرت عمر بھی متفق ہوتی تو فیصلہ کر دیتے۔ حضرت عمر کا بھی یہی تھا کہ قرآن اور سنت سے دیکھتے، نہ ہوتی تو پھر کبار صحابہ اور اکابر مسلمین کو جمع کرتے اور ان میں سے جس رائے پر اتفاق ہوتا اس کو قبول کر لیتے، اور اس طریقے سے آراء قبول کرنے میں کسی میں بھی اختلاف نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد ابن حزم نے امام شعبی سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریع کی طرف سے قاضی شریع کی طرف یہ تحریراً ہدایات بھیجی تھی، تحریراً۔ ابن قیم نے اس کو، امام ابن قیم نے اعلام الموقعین میں اس کو بیان کیا، اور ابن حزم نے بھی اس کو بیان کیا ہے الاحکام فی اصول الاحکام میں اندر۔ امام ابن حزم نے خود بھی اس کو بیان کیا۔ امام شعبی سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے قاضی شریع کی طرف ہدایات لکھی۔ اب وہ ہدایات کیا تھیں کہ جب کوئی حکم کتاب اللہ میں مل جائے تو اس کے مطابق فیصلہ کرو، اور لوگ آپ کو اس سے ہٹتے نہ پائیں۔ ایک حکم کتاب اللہ میں ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف جا کے فیصلہ کرتے ہوئے تمہیں میں نہ دیکھوں۔ پھر فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کرو۔ اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ دونوں میں نہ ملے، اور نہ ہی ائمہ حق کے فیصلوں میں ملے، تو پھر آپ کو اختیار ہے اپنی رائے قائم کرنے کا۔ یعنی انہوں نے تیسرا پہلو بیان درمیان میں کر دیا کہ اگر قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، تو پھر ائمہ اور اہل حق کے فیصلوں میں سے دیکھو، ان میں کوئی ایسا معاملہ، اگر انہوں نے کوئی معاملہ دیا تو اس سے رہنمائی لو، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر تمہیں اختیار ہے۔ اور دوسری روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ سنت سے کوئی چیز واضح نہ ہو تو پھر اپنی رائے کا اختیار ہے۔ یعنی دو پہلو بیان ہو گئے، اور قرآن و سنت کی حقانیت و حجیت تو اپنی جگہ پر رکھا۔ تو اس قسم کے مضمون پر مشتمل روایات اگر آپ دیکھیں، اور صرف فقہ اور اصول فقہ کی کتابوں سے جو علماء نے استدلال لیے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں، احکام القرآن کی ابوبکر جساس رحمہ اللہ کی، اور باقی دیکھ لیں محمد علی صابونی کی، تو آپ کو ایک طویل احادیث کی ایک کثرت ملتی ہے جس کے اندر یہ والا معاملہ ہے۔ تو لہٰذا خلفائے راشدین کا بھی جو منہج استدلال اور استنباط احکام
اور تحقیق کے مسائل کا شرعی اسلوب جو ان کے ہاں ان کے عہد میں رائج تھا وہ بھی یہی تھا کہ سب سے پہلے قرآن سے احکام اخذ کیے جائیں گے، ہر معاملے میں قرآن پہلے رکھا جائے گا، یہ نہیں کہ قرآن کو چھوڑ کے آخر پہ جمپ لگائیں، پھر سنت کو رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد اہل علم کہ آراء کو، ظاہرہ وہ دور صحابہ تھا تو صحابہ جب اہل علم کو کہتے ہیں ظاہرہ تو وہ اونچے درجے کے جو چوٹی کے لوگ تھے، اہل فہم و دانش تھے، ان سے مراد ہے، اور اگر کسی کی بھی رائے موجود نہ ہو تو پھر اپنی رائے سے اختیار کرنے اور اپنی طرف سے اجتہاد کرنے کا حکم تھا۔ تو خلفائے راشدین میں بھی تحقیق کے مسائل کا اسلوب یہی تھا۔